الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليك وسلم. شمع رسالت کے پروانوں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب کعبہ کا بے پناہ احسان کہ اس نے ایک بار پھر اپنے فضل سے ہمیں اپنا دین سیکھنے کی اس مقدس محفل میں جمع فرمایا۔ گزشتہ ہفتے جب ہم حاضر آئے تھے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تعوذ کے مسئلے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے مسئلے جو ہے ہم نے یہ سماعت کیے تھے۔ آج الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ کے بارے میں کچھ باتیں جو بہت ضروری ہے، الحمدللہ ہم وہ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ میں جو لفظ با ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت فرماتے ہیں۔ عربی زبان میں با متعدد معنی کے لیے آتی ہے، اور اس میں تفصیل ہے کہ بسم اللہ میں با کس معنی میں ہے۔ بسم اللہ میں با کس معنی میں ہے؟ علامہ زمخشری کی تحقیق یہ ہے کہ بسم اللہ میں با مصابحت اور ملابست کے لیے، یعنی شروع کرنے کا فعل اللہ تعالیٰ کے نام سے ملابس ہو اور اس کے نام کے ساتھ شروع ہے، جیسے کہتے ہیں کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا، یا اس کا معنی ہے متبرکن بسم اللہ اقرا، اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں یا شروع کرتا ہوں۔ یعنی یہ بسم اللہ کا جو با ہے یہ ملانے کے لیے یا برکت حاصل کرنے کے لیے یا شروع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ علامہ بیضاوی کی تحقیق یہ ہے کہ یہ با استعانت کے لیے ہے، یعنی مدد کے لیے، کہ اللہ کی مدد سے یہ کام میں شروع کر رہا ہوں۔ فعل کو بسم اللہ کے بعد مقدر کرنے کی وجہ، اس فعل کو بسم اللہ سے پہلے مقدر نہیں کیا بلکہ بسم اللہ کے بعد مقدر کیا ہے، یعنی بسم اللہ اقرا یا عشرہ، اللہ کے نام سے ہی شروع کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل کو بسم اللہ کے بعد، فعل کے معنی کام ہوتے ہیں، کام کو بسم اللہ کے بعد مقدر ماننے سے عربی قواعد کے مطابق حصر ہو جائے گا اور معنی ہوگا اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ مشرکین کسی اہم کام کو بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے، اور جب ہم کہیں گے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں تو اس میں ان مشرکین کا رد ہوگا، جیسے قرآن مجید میں ہے ایاک نعبد، اس میں بھی فعل کو مؤخر ذکر کیا گیا ہے، یعنی بعد میں ذکر کیا گیا ہے تاکہ حصر مستفاد ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مقدم اس کو کیا جاتا ہے جو اہم ہو، اور اللہ تعالیٰ کے نام اور ہمارے فعل
ان دونوں میں اہم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس لیے فعل کو مؤخر یعنی بعد میں اور اللہ کے نام کو مقدم یعنی پہلے ماننا چاہیے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بندے کی تذلل کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اللہ کا نام ذکر ہو اور پھر ہمارے کام کا ذکر ہو۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ ترتیب نفس الامر اور واقعے کے بھی مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام پہلے سے اور ہمارا فعل بعد میں ہے، اس وجہ سے اس میں پہلے اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے اور بعد میں ہمارا فعل ذکر کیا گیا ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ انبیاء سابقین نے بعض مواقع پر پہلے اپنا ذکر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیا پھر اپنا نام لیا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو معنا ربی، سورۃ الشعراء میں آیت نمبر 62 ہے، جس کا ترجمہ ہے بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے موقع پر کلام کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، سورۃ التوبہ آیت نمبر 40، یعنی کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی طرف جب خط لکھا تو فرمایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل آیت نمبر 30، بے شک یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک یہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان۔ لیکن جب ہمارے نبی نے ہرکل کی طرف خط بھیجا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عبداللہ و رسولہ کی جانب سے، روم کے بادشاہ ہرکل کے نام۔ یہ صحیح بخاری میں روایت آئی ہے۔ اسی طریقے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے خط میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ برکیف اگر فعل بسم اللہ پہلے مقدر مانا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اتباع ہوگی، اور اگر بسم اللہ کے بعد فعل کو مقدر مانا گیا تو سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع ہوگی۔ اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ کے بعد فعل کو مقدر ماننا کلام اللہ کے مطابق ہے، کیونکہ قرآن مجید میں فعل کا ذکر ہے، فعل کا ذکر بسم اللہ کے بعد آیا ہے۔ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجرحا و مرسحا، سورۃ الہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نام کی مدد سے ہے اس کشتی کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا۔ ہم نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں، اس میں لفظ اللہ کو پہلے ذکر کر کے ان وجوہ کی طرف اور ہی سے حصر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب آئیے، یہ ہو گیا بسم اللہ کے با کے تعلق سے۔ یہ جو بسم اللہ کا با ہے یہ وہی با ہے کہ جس کے تعلق سے ہم نے تو بڑی چھوٹی سی بات کہی۔ مولا کائنات حضور سیدنا علی المرتضیٰ باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں کہ اگر میں با کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو اس با کی تفسیر میں اتنا لکھ لوں گا، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ میرے لکھے کے وزن کو اٹھانے کے لیے 70 اونٹ کم پڑ جائے، اتنا میں با کی تفسیر میں لکھ سکتا ہوں۔ ہم چونکہ ناقص العلم ہیں تو اس وجہ سے ہم با کی تفسیر میں اتنی ہی کلام کریں گے۔ اب آگے دوسرا کہ بسم اللہ میں اسم کا الف حذف کرنے کی وجہ، مشہور نحوی فرا لکھتے ہیں کہ تمام مصاحف کے لکھنے والوں اور قراء کا اس پر اجماع ہے کہ بسم اللہ میں
اسم کا الف محذوب ہے۔ محذوف کہتے ہیں غائب ہو جانے کو، اسے ہٹا دیا گیا ہے۔ محذوف جیسے انگلش میں جو ہوتے ہیں کچھ ورڈ سائلنٹ ہوتے ہیں، تو سائلنٹ ورڈ کس طریقے سے ہوتے ہیں، وہ لفظ ہوتے نہیں ہیں لیکن اسے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بسم اللہ جو تھی اصل میں اس طریقے سے تھی جس طریقے سے قرآن میں سورۃ الواقعہ میں، سورۃ الحاقہ میں ذکر ہے، فسبح باسم ربک العظیم، فسبح باسم ربک العظیم۔ اس آیت میں الف کو برقرار رکھا گیا ہے کیونکہ سورتوں اور دیگر کتابوں کی ابتدا میں بسم اللہ کی جگہ معروف ہے، کیونکہ عرب کا طریقہ اختصار ہے۔ اصل میں یہ بھی اسمی اللہ ہونا چاہیے لیکن ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، تو بھی اسم کا جو الف غائب ہے اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن مجید کو اعلیٰ زبان، اعلیٰ کتاب، فصیح اللسان اور عربی کی مہارت رکھنے والی کتاب جب ہم کہتے ہیں کہ ایسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے، تو لوگ کیڑے نکالنا شروع کرتے ہیں اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، عربی کے جو مشہور علوم ہے اور عربی کے جو مشہور قاعدے ہیں، قرآن میں کچھ باتیں اس سے مخالف آئی ہیں۔ تو جب وہ لوگ سوال کرتے ہیں تو ان کا جواب دینا بھی ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو اسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے یہ ابھی ہم نے دیکھا کہ بسم اللہ میں مقدم فعل ہونا چاہیے، اللہ کا نام ہونا چاہیے، اس کی ڈسکشن اب بھی اس میں اللہ ہونا چاہیے یا بسم اللہ ہونا چاہیے، اس کی ڈسکشن یہ ساری کی جا رہی ہے۔ ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ مفسرین نے اسے ذکر کیا ہے اور ہم تفسیر کے پہلو اور گوشے دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم نے ان ٹاپکس کو لیا ہے، ورنہ ہم ڈائریکٹ بسم اللہ کا ترجمہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کی طرف بھی جا سکتے تھے، لیکن یہ بتانا ضروری ہے اور ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کتنا علم اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام میں رکھا ہے، اس وجہ سے ہم ان ساری چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو بھی اسمی اللہ کے بجائے بسم اللہ کیوں لکھا جاتا ہے، ہم اس کی وجہ جان رہے ہیں۔ تو اصل میں الف کو برقرار فسبح باسم ربک العظیم میں رکھا گیا ہے کیونکہ سورتوں اور دیگر کتابوں کی ابتدا میں بسم اللہ کی جگہ معروف ہے، اور کیونکہ عرب کا طریقہ اختصار ہے اور کثیر الاستعمال لفظ کے حروف کو کم کرنا ہے، یعنی عرب جب کلام کرتے تھے تو کلام کرتے کرتے اس کو زیادہ یوز کرتے کرتے کچھ چیزوں کو وہ لوگ کیا کر دیتے تھے، شارٹ کر دیتے تھے، محذوف کر کے پڑھا کرتے تھے، کچھ الفاظ کو محذوف کر دیتے تھے، تو بھی اسمی اللہ کو محذوف کر کے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ ان کا طریقہ تھا عرب کا۔ اور کثیر الاستعمال لفظ کے حروف کو کم کرنا ہے بشرط یہ کہ اس کا معنی معروف ہو، یعنی اس لفظ کو کم کرنے سے معنی میں کوئی چینجنگ نہیں آنی چاہیے، یہ ان کی شرط ہوتی تھی، اور اس کے بعد میں وہ لوگ اس طریقے سے کرتے تھے۔ اور آیت فسبح اسمی ربک میں الف کو برقرار رکھا گیا ہے کیونکہ بسم اللہ کی بنسبت بھی اسم ربک کا استعمال بہت کم ہے، یعنی کہ پورے قرآن میں 2 یا 3 مقامات پر بھی اسم ربک کا ذکر ہے، لیکن قرآن میں بسم اللہ کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ اسم ربک کا استعمال بہت کم کیا تو تم نہیں دیکھتے کہ کھانے پینے، ذبح کرنے، بلکہ ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی کہ بسم اللہ کا ذکر ہر کام سے پہلے کیا جاتا ہے، جبکہ بسم ربک صرف اور صرف 2 یا 3 مقامات پر آئے ہیں، کیونکہ بسم اللہ پڑھنے کی کثرت ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی اسم اللہ
سے الف کو محذوف کر کے بسم اللہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا جواب جو اعتراض کرتے ہیں کہ بی اسم کیوں نہیں لکھا گیا۔ علامہ بیضاوی نے کہا ہے کہ اسم کا الف جو حذف کیا گیا ہے، اس کے عوض میں بائے بسم اللہ کو لمبا کر کے لکھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک معنی ہے کہ وہاں سے الف کو حذف کر دیا لیکن یہاں پر با کو لمبا کر کے لکھا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم لفظ اللہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ، بے شک ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا اسم ذات ہے۔ یہ اللہ کا کیا ہے؟ اسم ذات ہے۔ ایک ہوتا ہے صفات اور ایک ہوتی ہے ذات۔ تو ذات بندے کی اپنی خود کی ہوتی ہے، اور اس بندے میں اگر کوئی خوبیاں شامل ہو جاتی ہے تو اس میں صفات کا بھی ذکر آتا ہے۔ اسماء الصفات یہ علم العقائد میں بھی بہت بڑا رول ادا کرتا ہے کہ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات۔ تو اللہ کا یہ آپ سمجھ لیں ابھی فی الحال کے لیے کہ لفظ اللہ یہ اللہ کا اسم ذات ہے، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے اسم صفات ہیں۔ تو اسم ذات اور اسم صفات اس کے تعلق سے ہم نے دیکھا۔ یاد رکھیں اللہ کا جو اسم ہے وہ اس کا ذاتی نام ہے اللہ، اور اس کے علاوہ جیسے رحمان، رحیم، کریم، ودود، ستار، جبار، یہ سارے جو ہے یہ اللہ کے صفتی نام ہیں۔ اور اللہ کے صفت کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی جو صفت ہے نہ وہ اس کا عین ہے اور نہ ہی وہ اس کا غیر ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی طریقے سے اس کے صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ جس طریقے سے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد خالق ہوا، تو جب اس نے مخلوق پیدا نہیں کی تھی تب بھی وہ خالق تھا۔ جب اس نے رحم کو پیدا کیا تب رحمان بنا، ایسا ضروری نہیں، وہ پہلے سے ہی رحمان ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی طریقے سے مخلوق جب پوری طریقے سے فنا ہو جائے گی تب بھی رب تبارک و تعالی خالق رہے گا۔ اس کی صفتیں ابدی ہیں، ازلی ہیں، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ بلکہ انسانوں کی صفات جب تک انسان ہے تب تک تھی، اور جب انسان نہیں رہے گا تو اس کی صفات بھی نہیں رہے گی۔ لیکن اللہ رب العزت کی صفات جو ہے وہ اس کی ذات کی طرح ہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کسی اور موقع پر اللہ کی صفات عین ذات بھی ہے اور غیر ذات بھی ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے انشاءاللہ ہم کبھی آئندہ سیکھیں گے۔ آج ہم لفظ اللہ کے معنی اور اس کے وصف یا علم ہونے کی تحقیق کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ مکی بن ابی طالب لکھتے ہیں اپنی شرح آفاق کتاب مشکل الاعراب القرآن، کتاب کا نام ہے مشکل الاعراب القرآن، اس میں فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ اصل میں الہ ہے۔ یہ لفظ کس سے بنا ہے؟ الہ سے بنا ہے۔ پھر اس پر الف لام داخل کیا گیا۔ پھر اس میں کیا داخل؟ پہلے لفظ کیا تھا؟ الہ تھا، یعنی کہ الف لام الف ہے، الہ تھا۔ اس میں الف لام داخل کیا گیا ہے۔ اب جب داخل ہو گیا پھر تخفیفاً الف کو حذف کر دیا گیا ہے، جیسے کہ عرب کا طریقہ تھا کہ وہ لوگ جو چیز اکثر بولی جاتی تھی، جس چیز کو بولنے کی کثرت تھی، اس میں کچھ نہ کچھ تخفیف کر دیتے تھے، کچھ الفاظ کو سائلنٹ کر دیتے تھے، کچھ الفاظ کو لکھا بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اس میں کیا ہو گیا؟ الہ کے جو الف لام الف ہے، اس طریقے سے الہ لکھا جاتا ہے۔ تو پہلے الف لام کو رکھا، پھر الف کو کیا کر دیا؟ پھر سے محذوف کر دیا، پھر لام، پھر الف، پھر ہے،
اس کو برقرار رکھا. تو الف، 3 الف آ رہے تھے، 2 الف کو محذوف کر دیا گیا، تو لفظ کیا بن گیا؟ اللہ بن گیا. لفظ کیا بن گیا؟ اللہ بن گیا. لام کا دوسرے لام میں ادغام کر دیا گیا تو یہ لفظ اللہ ہو گیا. یعنی ایک لام کو دوسرے لام سے ملا دیا گیا اور الف الف کو ہٹا دیا گیا. پہلے الف کو رکھا گیا، پھر لام کو رکھا گیا، پھر لام کو ادغام کر دیا گیا، ملا دیا گیا، اور اس کے بعد ہے کو رکھا گیا. تو ٹوٹل یہ پورا ملا کر لفظ ہو گیا اللہ. ایکول یہ ہے کہ اصل میں یہ جو لفظ تھا لاہ تھا. کیا تھا؟ الف بھی نہیں تھا اس میں، لاہ تھا. اس پر الف لام داخل کیا گیا اور لام کا لام میں ادغام کر کے کیا تو یہ لفظ اللہ ہو گیا. اور خلیل سے منقول ہے کہ اس کی اصل ولا ہے. اس کی اصل کیا ہے؟ ولا ہے. تو مشکل الاعراب میں یہ 3 کہا گیا، جیسے کہ روٹ ورڈ ہوتے ہیں اور اس ورڈ سے ایک نیا لفظ ڈسکرائب ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے مائکرو اکنامکس ہم پڑھتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں جب، تو یہ لفظ مائکرو جو ہے یہ ڈرائیو کیا جاتا ہے گریک ورڈ مائکرو سے. مائکرو اکنامکس کو سمجھانے کے لیے جب یہ مائکرو ہوتا کیا ہے، مائکرو یہ گریک ورڈ ہے جس کے معنی ہوتا ہے اسمال. اسمال، چھوٹی اکنامکس. مائکرو اکنامکس کے معنی چھوٹی اکنامکس، لیکن لفظ کون سا استعمال کیا گیا؟ گریک لفظ استعمال کیا گیا. اسی طریقے سے لفظ اللہ کے تعلق سے علماء اکرام نے یہ ذکر کیا ہے کہ لفظ اللہ ہے کیا، یہ لفظ کس سے بنا ہے. اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ الہ سے بنا ہے. اس نے کہا لاہ سے بنا ہے، اور کچھ نے کہا ولاہ سے بنا ہے. علامہ ابن منظور افریقی اپنی مشہور شورا آفاق کیا کہتے ہیں لغت، جس کا نام لسان العرب ہے، اس میں فرماتے ہیں الہ کا معنی ہے حیرت زدہ ہونا. کیونکہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال میں غور کرتا ہے تو حیرت زدہ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اب ہم نے دیکھا کس کس سے بنا ہے، الہ سے بنا ہے، لاہ سے بنا ہے، ولا سے بنا ہے. تو پہلے ہم الہ کے معنی دیکھتے ہیں. لسان العرب میں الہ کے معنی ہے حیرت زدہ ہو جانا. جب بندہ اللہ کی عظمت کو دیکھتا ہے، اس کی جلالت کو دیکھتا ہے، اس کی بزرگی کو دیکھتا ہے، تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حیران رہ جاتا ہے. اب آتے ہیں لاہ. لاہ کے کہا جاتا ہے کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے. جو چیز بلند اور محجوب ہو اس کو لاہ کہتے ہیں. اب محجوب کے معنی آنکھوں سے غائب، حجاب میں ہو. جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے اسے لاہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالی انسانی آنکھوں سے محجوب ہے، اور جو چیز اس کے لائق نہ ہو اس سے بلند ہے. اس وجہ سے اللہ کو اللہ کہتے ہیں. دوسرا ورڈ، پہلا ورڈ تھا الہ سے بنا ہے اللہ، لفظ اللہ. دوسرا ہے لاہ سے بنا ہے لفظ اللہ. اب تیسرا جو کہا جاتا ہے ولا. ولا کے معنی ہے بچے کا خوف زدہ ہو کر ماں کی طرف لپکنا. ولا کے معنی. تو اب اللہ کو اللہ اس وجہ سے کہ اگر ولا سے بنا ہے تو تمام مخلوق اپنے مصائب اور پریشانیوں میں گھبرا کر اللہ تعالیٰ کی طرف لپکتی ہے اور اس کی طرف رجوع کرتی ہے. ان وجوہ سے کہا جاتا ہے کہ لفظ اللہ الہ سے، لاہ سے یا ولا سے بنا ہے. ابن اسیر نے کہا یہ الہ سے بنا ہے. منذری نے کہا یہ الہ لاہ سے بنا ہے، الہ لہو سے بنا ہے. اب ایک اور بڑی مشہور کتاب القاموس میں علامہ فیروز آبادی لکھتے ہیں سیبوے ایک بہت بڑا جو ہے کہ کیا کہتے ہیں نحوی تھا، علم نحو کا بہت ماہر تھا. لفظ معرفہ ہے یا نقرہ ہے اس کے تعلق سے کلام کرنے والا
بہت بڑا، اس نے زندگی بھر الفاظ کے ساتھ میں ہی کلام کیا، بہت بڑا نحوی سیبوی کہتا ہے، نے کہا کہ لفظ اللہ لا سے بننا جائز ہے، اس کا معنی بلندی اور ارتقا ہے۔ علامہ زبیدی حنفی نے اپنی ایک اور مشہور و معروف کتاب تاج العروس، یہ بھی لغت کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ لفظ اللہ ذات واجب الوجود کے لیے علم شخصی نام ہے، جو کہ تمام صفات کے کمال کا جامع ہے، اور یہ لفظ مشتق نہیں ہے، یعنی کہ یہ کسی لفظ سے بنا نہیں ہے۔ کون کہتے ہیں؟ جناب علامہ زبیدی حنفی، یہ فرماتے تاج العروس میں کہ یہ اللہ کے وہ ذات جو واجب الوجود ہے اس کا نام اللہ ہے، اس طریقے سے فرماتے ہیں، اور جو کہ تمام صفات کمال کی جامع ہے، اور یہ لفظ مشتق نہیں۔ ابن العربی نے کہا یہ علم ہے، اور الہ حق پر دلالت کرتا ہے، اور یہ تمام اسماء حسنہ الہیہ احدیہ کا جامع ہے، یہ ابن عربی نے کہا، ابن العربی نے کہا۔ اب ساری ڈسکشن ہم نے سن لی، اب جن کی تفسیر ہم ریفر کر رہے ہیں علامہ غلام رسول سعیدی، وہ کیا فرماتے ہیں یہ سماعت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک تحقیق یہی ہے کہ لفظ اللہ کسی لفظ سے نہیں بنا، لفظ اللہ کسی لفظ سے نہیں بنا، اور یہ اصل میں علم وصف نہیں ہے، کیونکہ لفظ اللہ موصوف ہوتا ہے اور کسی موصوف کی صفت نہیں بنتا، نیز اللہ تعالیٰ کے متعدد صفات ہے، اور ان صفات کے عمل کے لیے کسی موصوف کی ضرورت ہے، یعنی صفات کہتے ہیں خوبی کو، جب کوئی خوبیوں والا ہوگا تب اس کی خوبی بنے گی، جب کوئی خوبیوں والا ہوگا تب اس کی کیا بنے گی؟ خوبی بنے گی، خوبیوں والا کسی خوبی سے نہیں بنتا۔ تو نیز اللہ تعالیٰ کے متعدد صفات ہیں، اور ان صفات کے عمل کے لیے کسی موصوف کا ہونا ضروری ہے، اور لفظ اللہ کے علاوہ اور کوئی لفظ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور کوئی لفظ کیا نہیں رکھتا؟ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہم کہیں گے اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ودود ہے، اللہ ستار ہے، ہم اللہ کو کہیں گے تو یہ اس میں ذات ہوگی، تبھی تو اس کی صفات کا ہم ذکر کریں گے۔ تو اسی لیے غلام رسول سعیدی فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ اس کا اس میں ذات ہے، اور یہ علم ہے نہ کہ وصف ہے، یہ فرماتے ہیں۔ آگے علامہ شامی لکھتے ہیں کہ علامہ سعد الدین تفتزانی اور علامہ عصام الدین نے کہا ہے کہ لفظ اللہ اس ذات کے لیے علم شخصی نام ہے جو واجب الوجود ہے، اور تمام صفات محمودہ کے جامع ہیں، یعنی تمام صفات کی جمع ہے۔ اور علامہ میر سید شریف جرجانی نے کہا جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک کرنے سے انسان کی عقل حیران ہے اور عاجز ہے اور درماندہ ہے، اسی طریقے سے اس کی ذات پر دلالت کرنے والے نام اسم کی حقیقت کو پانے سے بھی عقلیں حیران ہیں اور پریشان ہیں، کہ کسی نے کہا یہ لفظ سریانی ہے، کسی نے کہا یہ لفظ عربی ہے، کسی نے کہا یہ وصف ہے اور مشتق ہے، کسی نے کہا علم ہے، اور جمہور کا موقف یہ ہے کہ یہ لفظ عربی ہے اور علم مرتجل ہے، کوئی اور لفظ اس کی اصل نہیں ہے۔ اسی پر قول کیا ہے امام ابو حنیفہ نے، اور امام محمد بن حسن شیبانی نے، امام شافعی نے اور خلیل نے، اور یہی نظریہ امام اعظم ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم یہی اسم ہے، اور امام طحاوی اور کثیر علماء اور عارفین کا یہی قول ہے۔ رد المختار میں یہ قول حضرت علامہ شامی نے کیا ہے، اور بڑا حسین کلام ہے کہ جس طریقے سے اللہ کی
ذات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اور ہم حیران رہتے ہیں، اسی طریقے سے اس کے نام کے تعلق سے بھی بہت باتیں کی گئی ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں، بہت بڑے معنی نگار ہیں آپ، اور الفاظ پر آپ بھی بہت قدرت رکھتے ہیں، اس کے علم پر بہت قدرت رکھتے ہیں۔ تو علامہ راغب کے قول کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بات ذہن میں آئی ہے۔ ہم نے جس سبوے کا ذکر کیا، اس سبوے کے تعلق سے آیا ہے کہ انہیں بھی کلام کیا کہ لفظ اللہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، تو سیبوے نے ایک ایسا جملہ بولا، سیبوے نے کہا کہ لفظ اللہ صرف معرف نہیں ہے بلکہ عوارف المعارف ہے، یہ خوبیوں کا جامع ہے لفظ اللہ۔ اس نے یہ اس کے بارے میں کہا، بہت بڑا نحوی تھا، لفظ اللہ پر کلام کرتے کرتے وہ بھی تھک گیا، تو اس نے کہا کہ یہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ کئی خوبیوں کا جامع ہے، یہ عوارف المعارف ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا، اس کے مرنے کے بعد میں، اس کے انتقال کے بعد میں، تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جنت میں تخت پر جھولا جھول رہا ہے۔ جب اس شخص نے اسے دیکھا، فرمایا کہ اے سیبوے، تجھے یہ مقام کہاں سے حاصل ہوا کہ تو جنت میں جھولا جھول رہا ہے؟ تو سیبوے نے کہا کہ میں زندگی بھر الفاظ معرفہ ہے یا نکرہ ہے اور الفاظ کے ساتھ ہی زندگی میں نے گزار دی، اور میں نے بہت کچھ کیا، لیکن میری بخشش کی جو وجہ بنی وہ یہ بنی کہ جب کسی نے نکرہ کہا، کسی نے معرفہ کہا، جب میری باری آئی تو میں نے اللہ کے اسم ذات کو عوارف المعارف لکھا، کئی خوبیوں والا لکھا، تو اللہ نے فرمایا میرے نام کی تو نے تعظیم کی، جا ہم تیرے گناہ کو بخش دیتے ہیں۔ اور صرف نام کو معرف عوارف المعارف لکھنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کی شان بلندتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسی طریقے سے علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم راغب الاصفہانی کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ غالباً وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور غالباً بہت چند منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آگے کی گفتگو آئندہ ہفتے کریں گے، جس میں ہم لفظ الرحمن الرحیم کی طرف آگے بڑھیں گے، اور مکمل پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جائے گا، تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ فاتحہ کی الحم کی طرف بڑھیں گے۔ وآخر الدعویٰ یا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو سیکھا، جو سنا، اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔